السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور ہم آج بات کریں گے کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں پاکستانی سیاست کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 3 ماہ کیا اگلے 30 دن بہت اہم ہیں، اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک جو ہم بار بار سن رہے تھے کہ NRO نہیں ملے گا، ڈیل نہیں ہو رہی اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہواؤں کا رخ تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہازوں کا رخ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ ذرا دیکھیے، نہیں جہاز کبھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاز ہر طرح جا سکتا ہے، ہر طرف جا سکتا ہے۔ مسکرا رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، اگر میں کہتا ہوں مسکرا رہے ہیں، یہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں یہ مسکراتے رہیں؟ ایاز بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ بھی مسکرائے تو اچھا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے۔ راج صاحب آپ کیا کہیں گے؟ شکیل صاحب کو یہاں پہ دیکھیں، جی دوستیاں رہیں گی اور جہاز تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہنا تھا جہانگیر ترین صاحب کا۔ آپ نے دیکھا ایک شادی میں وہ مدعو تھے، وہاں پر نون لیگ کے رہنما بھی شامل تھے اور انہوں نے یہ بات کی، اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بلاول بھٹو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ فوری انتخابات کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں یہی پرابلم تھا کہ فوری انتخابات چاہتی تھی نون لیگ، لیکن پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی بات کرتی تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی فوری انتخابات کی بات بھی کر رہی ہے اور نون لیگ عدم اعتماد کے لیے بھی اعتماد میں ان کو اعتماد آ گیا ہے۔ اب یہ اعتماد کہاں سے آیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جی بہت بڑا پینل آج موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب۔ ہمارے ساتھ جمشید چیمہ صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سینیٹر رانا مقبول صاحب ہیں جی نون لیگ سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شیلا رضا صاحبہ ہمیں شارٹلی جوائن کریں گی۔ میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ یہ بات تو ہو رہی ہے کہ ایک پیج پر آ گئی ہیں تمام اپوزیشن جماعتیں، حالانکہ ہمیں تھوڑا سا کھچاؤ تو فیل ہوتا ہے PDM کی پارٹیز میں اور پیپلز پارٹی میں، لیکن پس پردہ سنا ہے کہ تمام تر معاملات طے ہو گئے ہیں، ایک چینج آف پوزیشن بھی نظر آئی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی چینی سفیر سے ملاقات اور DI خان سے اسلام آباد تک کا موٹر وے کا افتتاح جو وہ کرنا جا رہے ہیں، ایک بڑی ریلی نکالیں گے، ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں۔ ذرا اس بتا دیجیے گا اس وقت کیا ضرورت پیش آئی چائنیز سفیر سے ملنے کی، اور کیا تسلی دینے گئے تھے یا تھینک یو کرنے گئے تھے موٹر وے کا؟ نہیں، وہ ان کی خواہش پہ ملاقات ہوئی ہے چینی سفیر کی۔ ویسے بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی کے خصوصی تعلقات ہیں چائنیز کے ساتھ، چونکہ پاکستان کے دوست ہیں، جو پاکستان کا دوست ہے وہ ظاہر ہے پارٹی کا بھی دوست ہے، تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، اور ملاقات کی پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور ظاہر ہے چین جو ہے پاکستان کا بہت بڑا پارٹنر ہے معیشت کے میدان میں، اور ظاہر ہے جب کوئی معیشت کے میدان میں پارٹنر ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے دوسرے غم میں خوشی میں وہ بھی شریک رہتا ہے۔ تو یہ غم کا موقع تھا یا خوشی کا؟ ہمارے ساتھ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ہم تو غم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر اتنا لمبا غم نہیں مناتے۔ اچھا، تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں؟ مرتضیٰ صاحب آپ کیا سودا جو بک رہا تھا وہ بک چکا یا نہیں خریدا گیا، کیا ہو رہا ہے؟ ایٹ لیسٹ ایک گراؤنڈ پہ، ایک بات پہ جو نا وہ سب ایک پیج پہ ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے رسک بن چکی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی کسی کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم صرف اس بات پہ آ جاتا ہے، کبھی ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کہتے تھے ریزائن کرتے ہیں، دوسروں کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ریزائن کرنا مناسب نہیں ہے، تو صرف اس بات پہ جو ہے وہ ہمارے درمیان ڈسپیوٹس تھے۔ مگر اگر اس کے بعد کوئی اگر نو کانفیڈنس آتا ہے اور نو کانفیڈنس میں ساری پارٹیاں مل جاتی ہیں اور اس عظیم تر مقصد کے لیے اس حکومت سے جان چھڑواتی ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اوکے سینیٹر صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ جی رانا مقبول صاحب، آپ فرما دیجیے گا کہ 30 دن کے اندر اگر ہم سن رہے ہیں کہ عدم اعتماد آ جائے گا، ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں، آپ فرمائیے گا کہ جو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ ووٹس نہیں ہوں گے پورے اور نمبر گیم میں ہمیشہ کوئی ہو جاتا ہے، کوئی نہ جائے کہیں سے، لیکن کہہ تو رہے ہیں کہ ڈیل کوئی نہیں ہو رہی، لیکن یہ اچانک سے اتنا اعتماد عدم اعتماد میں کیسے آ گیا؟ دیکھیں جی، کوئی صورتحال اس قسم کی ہو گئی ہے، جو انہوں نے نیا ایگریمنٹ کیا ہے IMF کے ساتھ، اور جو اسٹیٹ بینک کا یہ آٹومن امپائر والا حال کرنے جا رہے ہیں، تو قوم کے باہوش طبقے جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے صاحب الرائے لوگوں نے، لگتا ایسے ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی
मुल्क पे एक एक दिन भारी है। तो इसलिए ये जो हो रहा है कि कहते हैं ना जी कौमी फरोख्तन बचे अर्जा फरोख्तन, किस चीज़ के लिए सारा कुछ उनके हवाले कर दिया है। आपको याद है ऑटोमन एम्पायर का क्या हाल हुआ था इसी पॉलिसी की वजह से? ये उसका रेप्लिका है, लोगों को समझ आ चुकी है, इसलिए और स्पीड अप होगा और एक्सीलरेट होगा। मुल्क की निजात इसी में है कि तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हों, तमाम पार्टीज इकट्ठी हों, फ्रेश इलेक्शन हो, ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाएं, जो लोग इलेक्ट हों, जो इक़्तिदार है उनके सुपुर्द किया जाए और वो ईमानदारी से इस फर्ज को निभाएं। ये बहुत ज़्यादा जो कटफट हुई है आपने देखा ही है, कितनी ज़्यादा टिंकरिंग और टेम्परिंग हुई है, रिगिंग से शुरू हुआ और कहाँ तक मामला पहुँचा है। तो कौम ने नताइज भुगत लिए हैं, अब ये भुगतने के काबिल नहीं रही। अगर इससे आगे बढ़े तो फिर इतना बड़ा गड़ा है जिसमें गिरेंगे, कोई इसमें निकल नहीं सकेगा, बजाय इसके बावजूद कि ये न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक पावर है। मकबूल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा माजरत के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी गुफ्तगू तो हमने बहुत बार सुनी है, इतनी ओकेजन्स पे सुनी है, जब जब इख्तिलाफ हुआ है अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हमने यही सुना कि अब सड़कों पर आ रहे हैं, अब इस्तीफा देंगे, अब ये 30 दिन नहीं रहेंगे, अब ये 4 दिन नहीं रहेंगे। और हमने देखा है कि हुकूमत चलती रही, हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन आप लोग बाहर नहीं निकले। अवाम ने कल अपना गुस्सा दिखा दिया है, एबटाबाद में एक ट्रेलर कल हमने देख लिया है जो हो रहा है, अवाम का जो शदीद गम गुस्सा नजर आता है हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स कन्वेंशन में। कल खटक साहब के साथ जो हुआ आपको भी पता है। तो ये तमाम तर चीजें, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द टाइमिंग। मतलब ये सिर्फ अब IMF का ये मिनी बजट और ये स्टेट बैंक को आप लोग रीजन बना रहे हैं, लेकिन असल में तो कोई और वजह नहीं है। इतना टाइम हुकूमत को दिया, आवाज नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज कर रहा हूँ ना, आप चूंकि पानी सर से गुजर चुका है। ठीक है, पानी सर से गुजर चुका है। शैला रजा साहिबा आप फरमा दीजिएगा क्योंकि हमारी, ठीक है राना साहब, वेलकम बैक टू यू। ख्वाब जो है जी वो बन के इस मुल्क के ऊपर टूट रहा है। सर वो हकीकत भी है, ख्वाब नहीं है। ख्वाब से आप लोग नींद से बेदार जरा देर से हुए हैं, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि आपकी नींद से बेदार होने की वजह क्या है? राना साहब, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, मैंने कहा नींद से बेदार होने की वजह बताएंगे राना साहब? जो नींद में आप लोग थे, अब एकदम से बेदार नजर आ रहे हैं और एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। तमाम तर ऑपोजिशन एक पेज पर आ गई, ये तो पहले भी नहीं हुआ। चले मैं शैला रजा साहिबा से पूछ लेती हूँ। शैला रजा साहिबा, हमारे मुसद्दिका जरा ये फरमा रहे हैं कि अगले 30 दिन में के अंदर अदम एतमाद लाया जाएगा और तमाम ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। क्या आप इसे कंफर्म करेंगी या डिनाई करेंगी, या आप समझती हैं कि ये हो रहा है? देखिए, इस पे काफ़ी दिन पहले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को फोकस करना चाहती थी, और हर टाइम जो होता है वो हर काम के लिए नहीं होता है। ये काम बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका। लेकिन जहाँ तक आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी, ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन ने जब PDM भी बनाई थी तो उसका पहला पॉइंट ही यही था कि बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ये PDM बनाई जा रही है, और उसमें ये सारी बातें की गई थी। फिर जो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो एक ही दिन मुख्तलिफ इशूज़ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मुजाहरे कर रही है तवातुर से, और मुसलसल अब हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने ये देखा कि अपोजिशन की दूसरी पार्टीज़ हमारे मौक़िफ़ पर आई, और हमारे ऊपर जो फ़ैसला थोपा जा रहा था, जिस हवाले से थोपा जा रहा था, वो अब इसको इत्तफ़ाक़ कर गई कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं समझती कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो कल कहा कि हम फौरी इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, तो फौरी इंतखाबात का जिक्र तो पहले नहीं हुआ, और यही शायद एक बोन ऑफ कंटेंशन था नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो अब वो भी हमें रख रहा है, रफा दफा हो रहा है। क्या टाइमिंग कोई कहेंगी? IMF को क्रेडिट देंगी? IMF के जो हमारे पास मिनी बजट के ऊपर हमारे पास जुल्म तोड़ा गया है, महंगाई को, किस चीज़ का रीज़न हम समझें? देखिए, ये चौथा साल में हम दाखिल हो जाएंगे, 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और तकरीबन।
تو ایک حکومت کو اتنا زیادہ ٹائم، جبکہ اس کا اپنا دعویٰ بھی ہے کہ اس کے ساتھ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اپوزیشن نکمی ہے، لیکن ایک ریلیف عوام کو نہیں مل سکا ہے. تو اگر اس کے بعد جو ہے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سراسر پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، تو اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے. اور ہمارا صرف یہی مطالبہ نہیں ہے کہ حکومت مستعفی ہو، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، یعنی کہ اس سسٹم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے جس کے تحت عوام کی مرضی کے بغیر لوگ لا کر تھوپ دیے جاتے ہیں اور یقیناً کہ پھر وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. تو ہماری تو ایک ہی جدوجہد ہے اور وہ رہے گی کہ ملک میں آئین کے تحت جو ہے وہ سسٹم چلایا جائے. ٹھیک ہے، میں جمشید صاحب آپ کے پاس آؤں گی، کیونکہ یہ بات تو اب لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ لوگ شیخ رشید صاحب کہتے تھے چچو کا مربع ہے، اپوزیشن جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی، جماعتیں جو مولانا صاحب ہیں ان کا منجن کوئی نہیں خرید رہا، تمام تر چیزوں کے بعد آج اب دیکھ رہے ہیں اپوزیشن شاید ایک پیج پر آ گئی ہے. دیر آئے درست آئے، یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی اختلاف باقی ہے ان کے درمیان؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ بڑی مزیدار بات ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ اکانومی کا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اکانومی اچھا پرفارم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. آپ کہہ رہے ہماری اپوزیشن نے کافی کوشش کی کہ یہ چورن بکے کہ ہماری اکانومی پرفارم نہیں کر رہی، لیکن اکانومی میں سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی، اکانومی میں پرجوش فکرے نہیں ہوتے، نعرے نہیں ہوتے، کوئی شعر نہیں ہوتے، اس میں فگرز ہوتی ہیں. اس سال صرف ایک سال میں 1300 ارب روپیہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے. کیا اکانومی جو ہے وہ اگر پرفارم نہیں کر رہی تو 1300 ارب یعنی 25% اراؤنڈ ایک سال میں ٹیکس کلیکشن کی، کوئی زیادہ ٹیکس کلیکشن کی، ایڈیشنل ٹیکس کلیکشن کی کوئی ایگزامپل ہے؟ یا پاکستان میں کبھی اتنی زیادہ ریمیٹنس کی یا اتنی زیادہ 36% ایکسپورٹ گروتھ کی؟ تو اس سے پہلے کو پچھلے یہ تین ادوار گزار چکے ہیں، پیپلز پارٹی 4 اور باقی مسلم لیگ نون 3، ان کے 3 ادوار ہیں، ان کے 4 ادوار ہیں. کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کسی سال کی کہ جب 36% ایکسپورٹ بڑی ہو آپ کی؟ جب وہ چورن نہیں بکا تو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو منتخب نمائندے ہوں، جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہی ہوتے ہیں. 1970 میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا، پھر 1985 میں ہوا تھا، پھر 1988 میں ہوا تھا، 90 میں ہوا تھا، 93 میں، 96 میں، 2002 میں. مجھے بتا دیں کہ کون سے الیکشن پہ یہ نحوست نہیں تھی کرپشن کی یا دھاندلی کی؟ سب سے زیادہ 77 والے پہ تھی، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ 2003 والے کی تھی، 2013 میں تھی جب آپ نے 8 بجے اس کے وکٹری اسپیچ کر دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. بھئی اس ملک میں تو عدالتوں نے، اس ملک کے اداروں نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے سجا کے دیا ہے. آپ اس ملک کے ایسے لڑلے ہیں جن کو سزا ہو جاتی ہے 3 عدالتوں سے، پھر بھی آپ باہر چلے جاتے ہیں، پھر بھی آپ صاف ستھرے رہتے ہیں. آپ کو کرپشن میں سزا ہوتی ہے، پھر بھی آپ ایک دہلی کی کرپشن نہیں کرتے. آپ کے اکاؤنٹ سے 16.3 روپے نکل آتے ہیں، پھر بھی آپ دہلی کی کرپشن نہیں کرتے. آپ ایسے لڑلے اور ایسے دھلے دھلائے ہیں کہ آپ کو پانی ٹکتا نہیں ہے. سو دیکھیں اس ملک میں جو بات رانا مقبول صاحب نے کی، میں اسی کہوں گا، اسی بات کو ریپیٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جو اداروں کو پیچھے ہو جانا چاہیے، میچ فکس کر کے کسی کو احتجاج میں نہیں نکلنا چاہیے، میچ فکس کر کے کسی کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، اور میچ فکس کر کے کسی کو جمہوریت یا کوئی آپ کہہ لیں کہ ڈیزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہاں پہ یہ باہر آئیں میچ فکس کیے بغیر. یہ کیوں بھائی فضل الرحمان کو وہاں باہر اکیلا کھڑا کر دیتے ہیں پشاور میں؟ یہ میچ فکسنگ کا جو آپ نے ذکر خیر کیا ہے، تو میچ فکس کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو جس کی طرف اشارے تھے انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور ان کو اس بات سے دور رکھا جائے. کل میں نے آپ ہی کے امجد نیازی صاحب سے پوچھا، پاکستان تحریک انصاف کے، یہ کس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کون راہیں ہموار کر رہا ہے نواز شریف کی واپسی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بات کر رہے تھے. تو آپ فرمائیں گے میچ کیسے فکس کر رہے ہیں یہ اپوزیشن والے؟ نہیں نکلے نا پیپلز پارٹی کو. ویسے ہم چاہتے ہیں پنجاب میں آئے، یہ یہاں ناپید ہو گئی ایک نسل ہے، تو یہ آ کے دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کی سکتے ہیں. یہاں کی پارٹی ہوتی تھی، اب یہاں پہ نہیں ہے. چلو سندھ والے یہاں پہ آگے دکھا جائے، ہمیں پتہ لگے کہ یہ پیپل پارٹی. لیکن میچ فکس کون کر رہا ہے؟ کس کے درمیان میچ فکس ہو رہا ہے؟ آپ کس کے اوپر الزام دے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. آپ بات کریں 4 پارٹیوں کے اکٹھے ہونے کی. اکٹھے ہونا چاہیے، میچ فکس کیے بغیر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. شہلا سوری، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟
یہ میچ فکس کیے بغیر کبھی سینٹ کا الیکشن نہیں کرتے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ایک منٹ جی شیلا دوسرا پروگرام چیما صاحب ایک منٹ چیما صاحب ایک منٹ لیٹ شیلا ایڈ سم تھنگ. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. چیما صاحب ایک سیکنڈ. جی شیلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی یہ دوسرا پروگرام ہے میرا جمشید چیما کے ساتھ, اور اکثر ہم اسی لیے پروگرام نہیں کرتے کہ سیم پینل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بات کہتے ہیں کہ اکانومی کو آدھا فگر کی مدد سے ثابت کیا جاتا ہے. ہاں لیکن اس فگر کا براہ راست جو ہے وہ عوام پہ اثر اگر نہ ہو تو وہ فگر غلط ہوتی ہے, وہ فگر جھوٹ ہوتی ہے. اکنومی کو جو ہے وہ اچھا کہنے سے اکانومی اچھی نہیں ہوتی. عوام کا حال, ملک کا حال, ملک پر چڑھے ہوئے قرضوں کا حال, ملک کے اداروں کے خساروں کا حال یہ بتاتا ہے کہ یہ فگر صحیح ہے یا نہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود عمران صاحب کا پرسوں بیان تھا, کل کے اخبار کی سرخی تھی کہ بہت 3 مہینے اہم ہیں, ہم کرپشن میں کچھ نہیں کر سکے اور مہنگائی کا بھی ہمیں کچھ سوچنا ہوگا. تو اب جب آپ مہنگائی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, شماریات کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ 20.05% ہفتہ وار بڑھ رہی ہے, ملک آپ کا دنیا میں 4تھے نمبر پہ اور ایشیا میں پہلے نمبر پہ ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ جاب پہ ان کی آپ نے کتنے % تنخواہ بڑھائی اور کتنے % ملک کی انڈسٹریز چل رہی ہیں کہ جس میں جو ہے روزگار کے مواقع پیدا ہوں. آنسر از نو. تو بھائی یہ فگر نہ دیں, یہ اس طرح کے فگر پہلے بھی آتے رہتے ہیں. نہیں یہ والے فگرز تو کل خٹر صاحب نے بھی شاید دینے کی کوشش سے. ٹھیک ہے شیلا آپ بھی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی کیونکہ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا, نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اور میچ فکس جو تھا وہ جب تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو فورن جو نیوز پیپرز تھے ان میں جس طرح کے کارٹون جو ہیں وہ شیئر ہوئے وہ سب نے دیکھے, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ویری کوئکلی چیما صاحب ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا کیونکہ کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 36% ایکسپورٹ بڑھ گئی, تمام تر چیزیں ریمیٹنس یہ وہ, لیکن آپ کے کل جو ورکرز کنونشن میں ہوا ہے, جو غم و غصہ دکھائی دیا ہے, جو تلخ جملے بولے گئے ہیں, جو خٹک صاحب کے ساتھ برتاؤ ہوا ہے کہ وہ خدا کے واسطے دیتے رہے, ہاتھ جوڑتے رہے کہ خاموش ہو جائیں, شاید وہ بھی یہ فگرز کوٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن عوام سننے کو تیار نہیں تھی. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جلسوں کی بات ہے یا ایک فکرہ پک کرنا کسی ایک آپ کے ورکر کا, ایک سابقہ کا, یہ تو سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں. یہ تو آپ کہہ لیں کہ جن پارٹیوں کو 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ ووٹ ہے, 4-4 کروڑ ووٹ ہے, وہاں کوئی بندہ بھی غیر مطمئن نہ ہو, کوئی ورکر غیر مطمئن نہ ہو, کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ ملے, ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے پک کرنا ہے کہ آپ کیا پک کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا تو بیسک بات ہے, میں کہہ رہا ہوں 1300 ارب روپیہ ایک اور چیز ہے, اور ایک کسی ورکر کی, 2 ورکر کی, 10 ورکر کی اسٹیٹمنٹ اور چیز ہے. 1300 ارب کو اگر آپ پک نہیں کرتے ایک ورکر کے, اور ڈائریکٹ مہنگائی کر کے انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن سے اپنے اوپر تعریف لینا ایک الگ چیز ہے. ایک پنڈو آدم میں ہونے والی خودکشی کا مجھے مثال دے دیتے ہیں تو وہ نہیں ہے. بیسک بات ہے کہ مجھے سندھ کی بات کریں یا کسی بھی صوبے کی بات کریں, اس کی پرفارمنس کو آپ نے میجر فگر سے کرنا ہے, اس کی پرفارمنس کو ٹھیک ہے مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے. مہنگائی سے لے رہے ہیں. چلیں جی میں 1 منٹ آگے بڑھنے کا موقع دیجیے گا, مہنگائی کے ذریعے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے شیلا آپ کے پاس آئیں گے واپس. میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میچ فکس کیے بغیر اپوزیشن سڑکوں پر نہیں آئے گی, یہ الزام لگا رہے ہیں چیما صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں, میچ فکس ہو گیا ہے, اور میچ فکس کیا صرف اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے یا کوئی اور فریق بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم تو پہلے بھی سڑکوں پہ رہے ہیں. ہم تو اگر میچ فکس کر کے آتے تو پھر تو یہ موجود نہ ہوتے. ہم تو لاکھوں لوگ جو ہے پہلے بھی سڑکوں پہ رہے ہیں, 1 درجن سے زیادہ جو ہم نے مارچز کیے ہیں ان کے خلاف. آخری مارچ میں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. بہرحال وہ پھر ایک تاریخ کا وہ ہے کہ کیوں ہم واپس چلے گئے اور کس طرح سے جو ہاں اس پر ہی آ رہی تھی میں. کامران صاحب آپ بڑے مجھ سے آگے سوچ رہے ہیں. جی میں کہہ رہی تھی فضل الرحمان صاحب سے بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ آج تک اتنی ہی چھپی ہوئی ہے جتنی ہمارے مذاکرات اور ہماری ڈیل TLP سے. تو ذرا آپ بتا دیں کہ پہلے کیا راز ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ مصیبت بن چکے ہیں ہمارے ساتھ, آپ چلے جائیے. یہ خود بخود جو ہے نا وہ 2-3 مہینے میں ان سے جان چھٹ جائے گی. ہم سے جھوٹ بول کے ہمیں واپس بھجوایا گیا تھا. فضل الرحمان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں مولانا, تو یہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اب مگر ڈیل کی بات کو میں مسترد کرتا ہوں, کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے. ہماری ڈیل صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہے, اپنے عوام کے ساتھ ہے, اپنی سیاست کے ساتھ ہے.
کسی ادارے کے ساتھ اگر ان کا خیال ہے کہ ہماری ڈیل ہے تو وہ یہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اوکے ٹھیک ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہم بہت انٹرسٹنگ بات کریں گے کہ جے یو ایف اے کی بڑی بدلنے جا رہی ہے, جے یو ایف اے کے آئندہ کے پولیٹیکل ایسپریشنز کیا ہیں, کیا کیا کرنا چاہتے ہیں جے یو ایف اے, اور آف کورس مقبولیت کا ریزن ان کے پی کے پہلے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں دوسرے فیز میں کیا امید کی جائے, اور یہ بھی کہ کے پی کے بہت سارے ایم پی ایز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جے یو ایف اے میں آنا ہے. ان کی براہ راست ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ناٹ وتھ مولانا صاحب بٹ عبد الرحمان صاحب, اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے. اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں کہہ رہے ہیں خان صاحب, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے 30 دن بہت اہم ہے. عدم اعتماد آیا ہی چاہتا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں, یہ ہمارے ذرائع کی خبر ہے, ہم اس پر ہی تصدیق لے رہے ہیں تمام لوگوں سے. ہم بات کر رہے تھے, رانا مقبول صاحب ہیں, شیلا رضا صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, جمشید چیمہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ ایک واضح تبدیلی تو ہم نے دیکھنے کو ملی ہے کے پی کے پہلے انتخابات جو ہوئے بلدیاتی, ان میں ہم نے دیکھا کہ ایک سویپنگ وکٹری ضرور نظر آئی ہے, ایک مقبولیت کا فیکٹر ضرور نظر آیا ہے مولانا صاحب کے لیے اور دوسری طرف ان کی پارٹی کے لیے. اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو الیکشنز میں آگے کینڈیڈیٹس لینے کے لیے یا ٹکٹ دینے کے لیے ہی از لوکنگ ایٹ مطلب لائرز, تاجر اور بھی بہت سارے لوگوں کو بات کر رہے ہیں. تو یہ کوئی پارٹی کو مطلب کوئی ری پوزیشن کیا جا رہا ہے, اس پہ ری ورک کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ پہلے سے پالیسی ہے. ہاں پہلے تو یہ جماعت کو ایک مذہبی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ استوار تھی اور ایک مذہبی سیاسی جماعت کے طور پہ لیا جا رہا تھا. اب اس میں جہاں پہ جو ہمارے ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ مذہبی لوگ بھی ہیں اور اس میں مذہب سے قریب ترین لوگ وکیل ہوں, مذہب سے قریب ترین تاجر ہوں, مذہب سے قریب ترین اور باقی ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگ جو جن کے پاس دنیاوی علم ہوتا ہے, پڑھے لکھے تو وہ بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا پارٹی کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے, بلوچستان میں بھی, کے پی کے میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میں بہتر صورت آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ پارٹی جو ہے وہ مزید جو ہے نا ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جی بہت سارے ایم پی ایز ہیں, کوئی 13 سے 16 ہیں جو کہ ملاقاتیں کر چکے ہیں, جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جے یو آئی میں آنا چاہتے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے اب تک ان کو اجازت نہیں دی ہے. ان کے لیے بھی کوئی راستے کھلیں گے سر؟ دیکھیے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے اوپر کوئی اسٹگما نہیں ہے, کوئی ایسے ان کے اوپر کوئی دبے نہیں ہیں, تو ان کے لیے یقین, اور وہ مطلب وہ پارٹی کی یہ کوالیفیکیشن پوری کرتے ہوں گے کہ وہ مذہب کے نزدیک ترین لوگ ہوں. نزدیک ترین سے ضرور یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ علماء ہوں, مگر علماء اگر نہیں بھی ہوتے مگر باقی جو ہے نا وہ فرائض مذہب کے پورے کرتے ہیں, تو ان کے لیے پارٹی کی جو ہے وہ ساری دروازے کھلے ہیں اور ان کے لیے ٹکٹ وغیرہ وہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہوئی, مطلب کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے کوئی ان کو انوائٹ کیا, کوئی ڈنر پہ نہیں گئے, مولانا صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک واضح کھچاؤ محسوس ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ ایک پیج پر ہیں, اس پر حیرت سے زیادہ خوشی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقاتیں اور سندھ میں نئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, جے یو ایف اے کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہارڈ ٹائم فور پاکستان پیپلز پارٹی یا نہیں؟ اچھا, میری نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بلایا اور نہیں گئے, یہ میرے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ کنفرم خبر ہے شیلا, بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لیڈرز کے درمیان ہوتی ہیں اور ہم جیسے کارکن کو خبر نہیں ہوتی. جہاں تک یہ ہے کہ ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پالیسیز بنائے اور اپنے طور پر کسی بھی پارٹی کے ساتھ آگے بڑھ کر کوئی انڈرسٹینڈنگ لیول پیدا کرے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, رانا مقبول صاحب آپ کیا فرمائیے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ تو آ گئی اپوزیشن, لیکن آئندہ جو چند دن ہیں ان میں کیونکہ ایک 27 فروری کی ڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے, ایک 23 مارچ کی ڈیٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دی ہے, تو یہ ڈیٹس کیا مطلب یہ کوئی ڈیٹس کی کوئی سگنیفیکنس ہے سر؟ دیکھیں جی, اپنی پارٹی وہ کمپین چلا رہی تھی, پیپلز پارٹی بہت دیر سے اور بہت اچھی چلا رہی تھی, اور باقی پارٹیاں بھی کر رہی تھی اپنے لیول پہ, لیکن فائنلی یہ کنسنسس ضرور ہو جائے گا اور یہ سارا ایشو سٹریم لائن ہو جائے گا.
क्योंकि इस वक्त ये कॉमन कॉज है और ये मुल्क की कॉज है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन इस तरह का होगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में पुल किया जाए चीज़ों को। ये बहुत जल्द हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। लेकिन वो एतमाद जो आ गया ना सर, सॉरी, एतमाद जो आ गया अदम एतमाद के वोटों को लेकर या नंबर्स को लेकर, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि नहीं नंबर पूरे कर सकेंगे, और हमने ये भी सुना था कि प्रेशर आ जाता है, लोग उठा लिए जाते हैं, लोगों के फ़ोन बंद हो जाते हैं, लोगों के घर के बाहर को बैठ जाते हैं, पॉलिटिशियंस पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद आप समझते अदम एतमाद कामयाब होगा? देखें, ये आपका एक्सपीरियंस भी है, हम भी देखते रहे हैं, जब वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, हाथ उठा लेते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद अपने इवन हैंडेड होना शुरू हो जाती हैं। तो चूँकि ये लिखा हुआ है, बहुत थिन मेजॉरिटी है ना होने के बराबर गवर्नमेंट की, तो दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि ये तो होना है। लेकिन टारगेट जो है वो इलेक्शन है। अगर ये हो जाता है, आदम एतमाद हो जाता है, फिर भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और बेसिकली पार्टीज का जो मिशन है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। इलेक्शन होने के बाद सारा सिस्टम सही मानों में चलना शुरू हो जाएगा। तो ईवीएम इंट्रोड्यूस कराएंगे? देखें जी, ये तो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो फैसला वो कर सकती है, और उसमें पार्टीज का इनपुट भी होगा, इलेक्शन कमीशन का इनपुट भी होगा। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है और उसका फायदा भी नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट कर दी और इम्पोज कर दी गई, जैसे वो पास हुए हैं, ये तो बिलों की भी बहुत ज़्यादा बेहरुमती की गई है कि 30-32 बिल एक ही झटके में जैसे पास किए गए हैं। तो आपको पता ही है, मेरा अपना बिल जिसके ऊपर 3 मेरे ऑब्जेक्शन थे, तो वो उन्होंने टेकअप ही नहीं किया। मैंने कहा था वहाँ हाउस में कि कैसे आप इलेक्शन कमीशन की पावर जो है वो आप नादरा को कैसे दे सकते हैं, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। स्पीकर साहब बेचारे इतने अंडर प्रेशर थे कि उनकी हालत खैर होती जा रही थी। ये बिलों को, कानून को इस तरह खेला नहीं जा सकता, इससे हमें कौमों का और पार्टियों का नुकसान हुआ है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं तो जब ये फैसला होगा, कंसेंसस होगा, जब ये गवर्नमेंट बनती है नहीं इंशाल्लाह, तो बैठ के फैसला कर लेंगे, जो भी मुल्क में इंटरेस्ट में हुआ वो करना चाहिए। ठीक है सर, अभी बैठ के बात तो आप लोग इस बार भी करना चाहते थे, लेकिन आपकी बात सुनी नहीं जाती ना। पार्लियामान तो इस बात की गवाह भी है, आपने भी देखा होगा किस तरह से बिल्स मंजूर कराए जाते हैं। एक बड़ी मतलब अनडेमोक्रेटिक सी हमने देखी है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उन्होंने तो अपना काम खुद खराब किया है। अच्छा, उनको मौका दिया गया था और मौका बना के दिया गया था। अच्छा, मियां साहब क्या अदम एतमाद से पहले आएंगे पाकिस्तान? नहीं कर सके अच्छा, जो करना चाहिए। अच्छा, मियां साहब पाकिस्तान अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद आएंगे या पहले? इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह आएंगे। बेसिकली उनका जो सेहत का मामला अभी तक वो मुकम्मल नहीं है। अभी भी आप मिले जाके, 2 दोस्त मिलते हैं, उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। अल्लाह करे वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाए। मेरा ख्याल है अदम एतमाद के बाद उनके ठीक होने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। ये बात एक सर, खुशी भी तो होती है, खुशी भी हेल्थ पे असर डालती है। मेरी एक बात सुन लें, ये लोग जो हैं ये कोई मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आपको याद है मुशर्रफ ने कहा था कभी कोई नहीं आएगा, तो फिर दोनों लीडर आए ना। तो पॉलिटिकल फोर्सेस को इस तरह जो है मुनहदम नहीं किया जा सकता जिस तरह हमारे दोस्त करना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल फोर्स है, पॉपुलर पार्टी है और उसकी जड़ें हैं। अब आप कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं? इसलिए हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और सुपरफिशियल मेथड नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेट द पॉलिटिक्स गो इन नेचुरल वे। ओके, चीमा साहब, लेट मी कम टू यू, क्योंकि तारीख गवाह है कि कभी फ्लेजलिंग इकोनॉमीज या ड्राउनिंग इकोनॉमीज की वजह से तो हुकूमतें नहीं जाती, सिर्फ इस वजह से तो नहीं जाती, बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं। तो आपकी तमाम और चीजें बिल्कुल ठीक हैं इकोनॉमी समेत, के ऐसा कोई आप लोगों को खतरा नहीं नजर आ रहा और आप लोग घबरा नहीं रहे? नहीं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली घबराए वो जिसका यू कैन से एफर्ट पे स्ट्रगल किए बगैर आ गया हो, कोई पकड़ के लाया हो, वो चांस खत्म हो जाए तो उसने खत्म हो जाना है। हम तो स्ट्रगल करके आए हैं, हम बार बार स्ट्रगल कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने परफॉर्म किया है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे दो चीजें, जिस तरह बड्डीज़म चल रहा था, चोर और चौकीदार मिलकर जो काम कर रहे थे,
وہ ایک چلن بن گیا پاکستان کی سیاست کا یا پاکستان کی گورننس کا، اس کو ہم نے توڑا ہے. اور ہم یو کین سے کہ میں بڑے بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں عمران خان کی حد تک یا جو لوگ ہیلم آف افیئرس ہیں براس کے، وہ کسی اس طرح کی چیز میں انوالو نہیں ہے کہ انہیں بھاگنا پڑے، ان کی کاروبار ادھر ہوں اور اس ملک سے باہر بھاگنا پڑے، کئی سال واپس نہ آئیں. نہ ہم نے فرنٹ مین کے تھرو کام کیا ہوا ہے، نہ کوئی اس طرح کی خود کیا ہے. تو ہمیں گھبرانے والی تو بات نہیں ہے. بیسک بات ہے کہ بعض بندہ مایوس ضرور ہوتا ہے. میرا نام اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ لیا جائے، مطلب عمران خان کا نام نواز شریف صاحب کے ساتھ لیا جائے، جو طریقہ واردات ان کا ہے زرداری صاحب کا، اسی طرح کا نام عمران خان کے ساتھ لیا جائے تو اس سے افسوس ضرور ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کوئی چھوٹا موٹا آپ کو ڈفرینٹ قسم کا الزام لگا دو. یہ جو نوکروں کے نام پہ پیسے اور یہ آپ کہہ لیں کہ منی لانڈرنگ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ اگر میڈیا جب اس طرح کا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. باقی گھبرانے والی بات ہمارے لیے نہیں ہے کوئی بھی. سر میڈیا کوشش کرتا ہے یہ دکھانے کی اور اس میں سچائی کوئی نہیں ہے. فورن فنڈنگ مطلب ہم یہ خبر خود لے آئے ہیں سر کہیں سے. دیکھیں میری بات سنیں جی. اب میں یہاں اکیلا ہوں، آپ نے دوسری جگہ 3 بندے. نہیں سر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اکیلے کیسے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں سر. 3 بندے بات کریں، 3 بندے نہیں سر آپ سے کسی نے بات ہی نہیں کی. جی آپ بولیے میں آپ کے ساتھ ہوں. جی 3 بندے ایک ہی طرح بات کریں روز، اسی طرح کی اینگلنگ کی جائے. اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ ایک واقعہ تازہ ہوا ہے. مریم بی بی کا ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، آڈیو. لوگ بولے نہیں ہے سر، ہر بندہ معافی دینا چاہتا ہے، ہر بندہ بات ختم کرنا چاہتا ہے بات کر. اور اسی طرح کی جج ارشد ملک کی آئی تو اسی طرح کی بات آئی کہ جناب وہ اب تو کیس ہی ختم ہو گیا. بھائی جج ارشد ملک کی 2 ویڈیو آئی تھی، ٹھیک ہے. تو ایک میں اس نے کہا کہ مجھے ان کے میاں صاحب نے اور میاں صاحب کے بچوں نے بلیک میل کیا. دوسری میں اس نے کہا کہ میرے اوپر پریشر تھا. آپ نے مانا کیا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ خرید و فروخت والی چیزیں جو ہیں، یہ آپ کیا لیں کہ مایوس کرتی ہیں بعض اوقات کہ سول سوسائٹی جو ہے اس نے معاشروں کو خوبصورت بنانا ہے، اسی نے جمہوری قدروں کو لے کے آنا ہے، اسی نے لوگوں کو شعور دینا ہے. تو اگر اس کی اینگلنگ جو ہے وہ پرپسفلی ہو تو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے. اگر دیکھیں ریسنٹ واقعہ ہوا کہ نام آئے 2 بندوں کے، میاں عامر صاحب کا نام آیا اور شکیل الرحمان صاحب کا نام آیا. مریم بی بی نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہ جو میں کہتی ہوں وہ کرتے ہیں. انہوں نے اس کی تردید کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اگلے دن سے کام پھر وہ چل رہا ہے. اگر یہ چلے گا تو پھر جمہوری قدر 3 چینل تو آپ کے بھی زیر اثر ہے نا، وہ تو آپ کی بات بھی مانتے ہیں. 3 چینل آپ کے پاس بھی ہیں، مریم صاحبہ کے پاس 2 رہنے ہیں، 3-4 چینل تو آپ کے پاس بھی ہیں. اگلے دن انہی چینلوں میں بیٹھ کے میں جمہوریت بھی سائے جائے گی تو ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کی دیوی وزن لینے کو تیار نہیں ہیں. پھر ٹھیک ہے. ہم ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بات مریم بی بی کر رہے ہیں یا جیو کا کو بندہ کر رہا ہے، جنکا کو بندہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا میاں عامر صاحب بات کر رہے ہیں یا پیچھے مریم بی بی بول رہی ہیں. ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا نا، قوم کو، پوری قوم کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ جو بات آ رہی ہے پوری قوم کو ڈاؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے سر اس پہ بات کرتے تھے، ایک وقفہ لے لوں. جی ماں صاحب آپ کی شکایات کا جو آپ کا شکایات کا جواب ہم لیں گے شیلا رضا صاحبہ سے، کامران مرتضیٰ صاحب سے کہ میڈیا لگتا ہے اور جی ایک واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا پرپسفلی یہ اینگلنگ کر رہا ہے. لیکن ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کل کے جو ہمیں فورن فنڈنگ کی چیزیں جو اسکروٹنی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد بھی میڈیا پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو مرضی ہو گیا ہو لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی ایماندار ہیں، صادق اور امین ہیں. اس ٹیسٹ کا جو کیس، ٹیسٹ کیس کہاں جائے گا اور عمران خان صاحب کب تک اس بات پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ وقفے کے بعد بات کرتے جی. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مقبول صاحب، شیلا رضا صاحبہ، جمشید چیمہ صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب یہ کچھ جائز شکایت آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ 22 سالہ اسٹرگل ہے، کوئی 10 سالہ الزامات کی سیاست ہے، پھر ٹریلر کی سیاست ہے اور ظاہر ہے ایک بڑی اسٹرگل تو کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہاں تک آنے کے لیے. تو اب ان کو اس سے کرپٹ حکمرانوں سے جوڑ دینا کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا بھی معاملہ اگر اس پہ بھی کچھ کر دیں، اور میڈیا کتنا اس کو اینگلنگ کرتا ہے؟ جی کامران صاحب. دیکھیے اس میں اینگلنگ ظاہر ہوتی ہے. اینگلنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایک پارٹی کے خیالات کے حامی ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسری پارٹی کے خیالات کے حامی ہوتے ہیں، اور یہ نیچرل ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا وہ
اپنے خیالات کے حامی لوگوں کی کچھ نہ کچھ سپورٹ لازمی کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, میں فرض کر لیجئے میرا تعلق جے یو آئی سے ہے, میں جہاں سے بھی بات کروں گا جے یو آئی کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اینگل سے اس کو سپورٹ کروں گا. تو اگر کروں گا تو یہ نیچرل ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر مجھے کہا جائے کہ یہ کوئی اینگلنگ ہے یا کوئی بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی اینگلنگ ہے, یہ نیچرل ہو جاتا ہے. اب جو ان کی جدوجہد کی آپ بات کر رہے ہیں, جدوجہد ان کی کون سی ہے؟ جدوجہد میں یہ 2002 کی اسمبلی میں پہلی دفعہ آئے تھے عمران خان صاحب, اور اس وقت مشرف تھے, میں 2003 کے اس میں سینیٹ میں تھا. تو عمران خان صاحب واحد تھے, اکیلے تھے, اور یہ اس وقت بھی ان کی مشرف صاحب سے ڈیمانڈ تھی, اور انہوں نے ایک بڑی بھاری ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی کہ ہمیں اتنی سیٹیں دلوائی جائیں, جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور پھر وہ جو ایک سیٹ بھی ملی تھی وہ بھی اللہ کے واسطے میں ملی تھی. اس کے بعد جو ہے پھر جب اب آئے 2018 میں آئے ہیں, تو یہ بھی اس کو بھی اللہ کے واسطے میں لیجیے, اور یہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں کہ یہ ان کے پاس کوئی میجارٹی نہیں تھی, سب کچھ اللہ کے واسطے میں تھا. اور کچھ ان کا جو ہے نا وہ لوگ, ان لوگوں کے پاس ایک وہ تھا کہ باقی دو آزمائے ہوئے ہیں, چلو ان کو بھی آزما کے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کوئی کسی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, اس ملک کا ایک قوم کا ایک پرابلم ہے, غربت ہے, مسائل ہیں, مسائل سے جان نہیں چھٹ رہی ہے. تو وہ اس میں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ جی ہمیں بھی آزما کے دیکھیں. تو وہ یہ آزمانے کے چکر میں جو نا مزید انہوں نے خراب کر دیا, اور اس میں اپنے آپ کو یہ ایماندار پوز کرتے تھے. اب ایمانداری ان کی کیا نکلی؟ گھر کے بیدی نے جو نا وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, گھر کے بیدی نے آ کے جو ہے وہ پٹیشن فائل کی, اور اس پٹیشن میں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو سرٹیفائیڈ صادق تھے, سرٹیفائیڈ امین تھے, اور انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہوئے تھے, انہوں نے 53 اکاؤنٹ جو ہے نا وہ چھپائے ہوئے ہیں, اور اس میں 30-35 کروڑ روپے جو ہے نا وہ اس طرح سے چھپے ہوئے جو ہے وہ ان کی سرٹیفکیٹ اور صرف 12 شو کی ہیں. جی 11-12 شو کی ہیں, اور 53 چھپائے ہوئے تھے. اور ابھی ایک نیوزی لینڈ میں اور بھی اکاؤنٹ ہے, جہاں تک تو انٹرنیشنل آنا باقی ہے سر. جی اب اس کی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں اس کی کنفرمیشن کوئی نہیں ہے. تو جب اب اس طرح کی بات آ گئی ہے, ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ جن کو سرٹیفائی کیا تھا آپ نے صادق اور امین کے طور پہ, اس کو تو ریکال کر لیں. اب سپریم کورٹ کے آرڈر کی, اس حکم کی بدنامی ہو رہی ہے ثاقب نثار صاحب والے کی, اس کو کم از کم ریکال کر لیں. یہ اس کو یا پھر سو موٹو میں ٹیک اپ کر لیں, اور اس کو دیکھ لیں اس معاملے کو کہ یہ سرٹیفائیڈ صاحب نے کیا جو نا وہ برانڈڈ صاحب نے کیا انبرانڈڈ کام کیا. تو جس شخص کے بارے میں جو ایمانداری کا ایک ہوا قائم کیا تھا کہ جی وہ بڑے ایماندار ہیں, بھائی آپ کچھ نہیں کرتے, بنی گالا میں آپ کا ایکڑوں پہ پھیلا ہوا محل ہے, خدا کے بندے یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم سب سارا دن مزدوری کرتے ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں, سارا دن وکالت کرتے ہیں, دن میں جو ہے نا وہ 10-20 کیس لگے ہوتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے نا ہم مطلب آپ کی آمدن اور ٹیکس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, بتائے نا آمدن کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری آمدنی جو نا وہ صاحب کا بیگم صاحبہ سے جوڑ دیتے ہیں. بھائی کوئی ایسی بیگم جو ہے نا دوسروں کو بھی دلوائیں پھر جو سارا کچھ اون کر جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, میں رانا صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی, کیونکہ ویری کوئکلی یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اچھا رانا صاحب کی لائن شاید ڈسکنیکٹ ہوئی. شاید میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ ورثے میں آپ لوگوں کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی ملیں گی, اور بہت ساری رپورٹس, کمیشنز, لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, لوگوں کو بتانا کہ ان لوگوں نے چینی کھا لی, انہوں نے آٹا کھا لیا, یہ تمام تر چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور آپ لوگ بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے لے, یا آپ بھی خان صاحب کی طرح انیشیٹو لے کے کورٹ جائیں گے؟ دیکھیے تو وقت بتائے گا کہ کیا پالیسی ہوگی, لیکن آپ سے جب میں پروگرام کر رہی ہوں تو جمشید چیمہ صاحب خوشحال پاکستان کی خبریں میڈیا اینگلنگ نہیں کر رہا, اور اپوزیشن بھی جھوٹ نہیں بول رہی. ادارہ شماریات یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے 20.05% تھی, اب 0.8% اور مہنگائی بڑھی ہے, یہاں تک کہ 28 اشیاء ضروری کی قیمتیں اتنی بڑھی ہیں کہ آلو کی بھی 2 روپے 70 پیسے بڑھی ہے. تو اب اسے آپ میڈیا اینگلنگ کہہ رہے ہیں, اس کو نہیں کہتے جس کی اینکر بیٹھ کے خود کہتے ہیں کہ ہم پہ پریشر تھا کہ خالی کرسیاں نہ دکھاؤ اور ان کے دھرنے کو دکھاؤ. تو میڈیا اینگلنگ تو وہ تھی. اب جو آپ نے بات ایک انہوں نے کی, اور اس کا جواب دینا مجھ پہ انتہائی فرض ہے کہ زرداری صاحب سے اور ان سے نہ ملایا جائے. دیکھیں زرداری صاحب میں اور عمران میں یہ فرق ہے کہ زرداری صاحب تقریباً 12 سال جیل میں رہے کہ مجھ پہ کچھ ثابت کر دو, ان کی زبان کاٹی گئی, ان پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا. اور عمران خان جو ہے اس پارٹی فنڈنگ کیس سے 7 سال بھاگتے رہے. یہ فرق ہوتا ہے.
اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم 126 سے 342 سے بڑا ایوان ہے اس میں، اور ہم نے جو ہے وہ آئین کی صحیح شکل کو بحال کیا اور ہمارے بڑے مسائل رہے. آپ آرڈیننس لا کے اس وقت کر رہے ہیں، ہم نے اسمبلی کو جو ہے ساورن کیا، آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل سیکیورٹی پالیسی اسمبلی کے باہر بنائی، اور اب وہ کاؤنسل جو ہے اس کو مختلف دیکھے گی. اسمبلی کا آپ نے کردار ختم کیا، آرڈیننس کے تحت چلایا. تو پلیز آپ اپنا عمران خان کا مقابلہ سیاست دانوں سے نہ کریں تو بہت بہتر ہوگا. اور اینگلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تقریروں کو جو ہے وہ ماشاءاللہ کہا جائے جب آپ کہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہمارے یہ سب جو ہے یہ جیل میں ہوں گے. وہ آپ نے سب کر کے دکھا دیا، میڈیا نے واہ واہ کیا، ان تقریروں کو بہت دفعہ دکھایا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینگلنگ یہ ہے کہ کوئی میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا کہ پارٹی فنڈنگ کیس کا تو 7 سال میں آیا، لیکن معلم جبہ کب چلے گا، یہ جو بی آر ٹی کا خسارہ ہے یہ کب ڈسکس ہوگا، یہ جو گورنر ہاؤس کے بڑھتے ہوئے خرچے ہیں اس کا کیا ہوگا، یہ جو تمام ادارے خسارے میں اس کا ذمہ دار کون ہے. نہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے گا کہ اکانومی کے فگرز اچھے ہیں. چیمہ صاحب، مجھے فگرز کے بغیر آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو شیلا صاحبہ نے بھی بات کی اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی ہے، صادق اور امین پہ اب ڈاؤٹس اٹھ رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں نوٹس لیا جائے. سر یہ داغ جو لگ رہے ہیں ان کو کیسے دھویا جائے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ لیں کہ جب اتنی بڑی گورننس ہوگی، اتنا بڑا ملک ہوگا تو اس میں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک. اور آپ ہر چیز کو سپروائز بھی نہیں کر رہے. سر لیکن پھر یہ بات اب وہ کیوں نہیں سوچتے تھے جب الزامات لگاتے تھے؟ سر نہیں، دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو میں نے دکان سے چوری ہوتے دیکھی ہے، لیکن میں نے کبھی دکان کے مالک کو جو اپنی دکان میں چوری کرتے نہیں دیکھی. میں نے کبھی سربراہ کو اپنے گھر میں چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ اس ملک میں دیکھیں، اس دنیا کے ٹرانسپیرنٹ ملکوں میں چوری ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے. ہمارے ملک میں گھر کا سربراہ چوری کرتا ہے، دکان کا مالک جو ہے وہ چوری کرتا ہے. دکان کے مالک چوری کرے تو دکان بچتی نہیں ہے، گھر بچتا نہیں ہے. گھر میں نکرانی چوری کرے، گھر میں کوئی چھوٹا چوری کرے، گھر میں کوئی بے اختیار آدمی چوری کرے، چھوٹی موٹی کرے، تو پکڑا جائے، ڈر کے کرے، چھوٹی کرے گا، پکڑا جائے گا تو چھوڑ دے گا یا نکل جائے گا، بدل جائے گا. اس ملک کے ساتھ یہ ہوا کہ اس ملک میں گھر کے سربراہ نے، دکان کے مالک نے چوری کی. وزیر اعظم پاکستان کا مالک ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا مالک ہے. وہ اگر چوری کرے گا تو پھر ایشو بنے گا. اور پچھلے سال ہم جو آج غربت، بے روزگاری یا جو بھی اتنے قرضے، وہ ساروں کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کے مالک جو ہیں، جی رانا صاحب سوری جی، میں اچھا چیمہ صاحب ایک منٹ میں رانا صاحب کو انکلوڈ کر لوں. جی رانا صاحب جی، میں چیمہ صاحب کوشا خانہ کیس ہی کھول دو کہ کتنے یہ صادق اور امین اور سچے ہیں. ایک ہی سوال میں کروں گا. یہ کہتے تھے لاہور کی میٹرو جو ہے وہ 100 ارب سے 80 ارب سے بنی ہے. انہی کی گورنمنٹ کا سوال ہوا اسمبلی میں، یہی پنجاب گورنمنٹ، یہی بزدار چیف منسٹر، اور سوال کا جواب انہی کی گورنمنٹ نے دیا کہ اس کے اوپر تو 22 ارب یا 29 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. یہ کہاں سے کہتے رہے ہیں؟ انہوں نے جھوٹ کی پنڈے باندھی ہوئی ہیں، ہر وقت یہی کام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنا ہے اور یہ پھر نکل نہیں سکیں گے اس سے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. رانا صاحب مجھے بتائیے گا آپ ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن پارٹی دیکھتے ہیں اگر آپ عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جن کا حال نہیں ہے ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ بچے لوگوں کے آپ نے مہنگا کر دیا ہے، یہ کیا بات آپ کرتے؟ ٹھیک ہے، اوکے جی. چیمہ صاحب اگر آپ کمپلیٹ کر لیں تو میں آگے بڑھوں. جی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی شیلا رضا صاحبہ، جن کے آپ کہہ لیں کہ پارٹی چیئرمین جو ہیں یا پوسٹ چیئرمین جو 12 سال اندر ہے، ان کی زبان کاٹی گئی، ان پہ تشدد ہوا. اور دوسری طرف جنہوں نے کیا وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دونوں میں یہ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ دونوں میں کوئی تو غلط تھا، یا تو زبان کاٹنے والا غلط تھا، 12 سال جیل میں رکھنے والا غلط تھا، یا رہنے والا غلط تھا. وہ واقعی گناہگار تھا، اس لیے اس کا اتنا اس کی زبان بھی کاٹنی پڑی اور اس کو 12 سال اندر بھی رکھنا پڑا. یہ دونوں کٹھے بیٹھے ہیں. جب دونوں بندے 12 سال اندر رکھا، ایک منٹ شالا، دونوں بندے 12 سال اندر رکھنے والا بھی اور زبان کاٹنے والا بھی، دونوں کٹنے والا بھی بیٹھے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے، مطلب یہ اتنی زیادہ
शीरो शक्कर हो कैसे जाते हैं और तो खुद लड़ लें क्या, आज इतने खुद एक दूसरे को दोस्ती मार कैसे दें क्या, अदालत को देख रहे हैं। और दोनों को मैं ठीक भी मान लूं या ना मानूं, नहीं अदालत ने तो नहीं सजा दी थी ना 12 साल। हम तो अदालत को देखेंगे, अभी भी हम अदालत को देख रहे हैं। अलीमा बाजी बाहर से चली गई और फरियाल साहिबा गिरफ्तार हो गई। ये क्या शैला साहिबा, आप लोगों की पॉलिसी क्या होगी अगर आप लोग पावर में आते हैं? आप विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे जैसे खान साहब ने किया है, जेल भेजना, ये केसेस बनाना, आपको क्या लगता है व्हाट विल बी डिफरेंट? देखिए हमारे दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं था सिवाय हामिद अली काज़मी के जी। और जो हमसे अलग दौर थे उसमें मैं भी कैदी थी, सब कैदी थे और आज भी कैदी हैं। तो हम तो सिस्टम को सही करने निकले, हम जाती इंतकाम के लिए नहीं निकले। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, मैं आपके जेल में रहेंगे और अलीमा बाजी की सिलाई मशीन चलती रहेगी, अमीर होती रहेंगी। ठीक है, ओके। कामरान साहब, मैं आपके पास आऊंगी, ये बता दीजिएगा आप क्या फ्यूचर देखते हैं अगर आप लोग इस अदम एतमाद में कामयाब हो जाते हैं, इंतखाबात हो जाते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, आप पीटीआई को कहाँ देखते हैं? देखिए उसकी इमीडिएटली बात जो है वो पीटीआई टूट फूट जाएगी। इसके जो बाकी ऐसे जो उधार मांगे हुए लोग हैं वो इधर उधर हो जाएंगे और वो इनके साथ नहीं रहेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से निकल जाएंगे, खिसक जाएंगे। तो आप ये होने देंगे कामरान साहब? कोई केस नहीं बनाएंगे, कोई रोकेंगे नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई जवाबदेह नहीं होगा जिस तरह होता रहा इस मुल्क में आज तक? देखिए जो भी हुकूमत होगी लाने वाले आज भी मजबूते ले जाएंगे। बताया नहीं जा सकता कि उसके बाद जब नए इलेक्शन होंगे तो किसकी हुकूमत आएगी। जो भी हुकूमत आएगी वो अपने कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अपने फ़राइज़ यकीनन अंजाम देगी या उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उन फ़राइज़ को अंजाम दे। और अगर कोई करप्शन हुई है, कोई गड़बड़ हुई है तो उसको रोकें। और आप देखेंगे कि इस पीरियड में 3.5 साल के पीरियड में वो करप्शन हुई है कि पाकिस्तान के बाकी रिमेनिंग साल जो है ना वो इसमें पीछे रह गए। ठीक है, राना साहब मैं आपके पास आऊंगी, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर? और अगर आपके जिम्मे हो तो आप इमरान खान साहब को ट्राई करेंगे, जाने देंगे, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, क्या करेंगे? और इनके जो बाकियात हैं या इनकी जो पार्टी के मेंबरान हैं वो क्या, उनका क्या होगा? आप लेंगे किसी को? कोई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होगी। ठीक है, हर चीज जो है असूलों के मुताबिक इंशाल्लाह होगी। ना किसी का कैसा प्लान है, ना कोई ऐसा इंटेंशन है। राइट। तो ये इनका मॉडल कोई कामयाब मॉडल नहीं रहा, आपने देख ही लिया है। इन्होंने विंडिक्टिव पॉलिटिक्स भी की है, द्रोहगोई भी बेइंतहा की है, लगबगोई भी बहुत ज्यादा की है और झूठे बहतान और इल्जाम इंतहा भी मैंने आपको मिसाल दी है जो लाहौर मेट्रो इन्होंने किया था, आपके सामने ही है। बीआरटी जो है 120 में बने रिकॉर्ड के मुताबिक और ये बने 29 अरब में, और ये कहेंगे तो 80 अरब की और 100 अरब की है। और कितने सालों इन्होंने ये, यानी कुछ सोचना चाहिए। आप अपने ज़मीर और अपने अल्लाह के सामने भी जवाब दें। इतना झूठ तो ना बोले जो बिल्कुल कुछ किसी बंदा को तस्लीम ही ना करें। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसलिए इनको सोचना चाहिए। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब ने फरमाया कि ठीक है, अगर वो जो भी हुकूमत आएगी वो अपने ज़ाहिर उसूलों के मुताबिक करेगी। जी शैला, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब घबराने का वक्त हुआ चाहता है कि नहीं? क्योंकि जमशेद चीमा साहब तो कह रहे हैं उनके फिगर्स इतने अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और मैच फिक्स करके आने वाले कामयाब नहीं होंगे। मैं ये समझती हूँ कि इन सब को अपने हलकों में जाना चाहिए और पार्टी कन्वेंशन करना चाहिए, क्योंकि काबीना की खबर आती रहती है कि अब काबीना में भी महंगाई और कुछ डिलीवर न करने पे बड़े मसाइल उठ रहे हैं। तो ये सब अपने हलके में जाएं तो इन्हें लग पता जाएगा। ठीक है शैला, जरा ये आखिर में ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आपको कहाँ नजर आती है और एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी आपको नजर आ रही है इन द फ्यूचर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ दिख रही है? अगर हम सिर्फ हाल और मुस्तकबिल की आपने बात की तो मैं उस पर भी थोड़ा सा आपकी राय चाहूंगी। जी, हम आवाम से राब्ते में आ चुके हैं हर सूबे में और मैं समझती हूँ कि हमारा नज़रिया फैल रहा है और आवाम देख रहे हैं कि हम जो हैं उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम पे फैसला छोड़ दें। ठीक है, आवाम के साथ तो आप पिछले 3.5 साल से वादा कर रहे हैं कि खड़े हैं, लेकिन आवाम तो अकेली ही खड़ी रहेगी शैला साहिबा। फिर आप लोगों को जब तकवीयत मिली तो आप लोग आवाम नहीं, सबसे ज्यादा गुजरांवाला से शुरू होने वाला मामला कहाँ आ गया? हमने आवाज उठाई है। अच्छा राना साहब, गुजरांवाला से शुरू हुए थे मसाइल पे आवाज हमने उठाई है। जी, गुजरांवाला से शुरू हुए थे, चूल्हे ठंडे हो रहे थे लोगों के, उस वक्त तो गैस भी आ रही थी, अब तो आ भी नहीं रही। राना साहब, इतना वक्त लगा दिया यहाँ तक आते आते, किस चीज की देर थी? क्यों देर कर दी आते आते? सारे मुल्क का यही हाल है जी। जी
تو رانا صاحب دیر کیوں کی اتنے آتے آتے یہاں پر، یہاں تک آتے آتے؟ بوڑھوں کو دوائی مل رہی ہے. جا یہ واقعی میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اتنا وقت نہیں لگنا چاہتا. ٹھیک ہے، تھینک یو، دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. تھینک یو کامران صاحب، تھینک یو رانا صاحب، تھینک یو شیلا صاحبہ، تھینک یو جمشید چیمہ صاحب. یہاں پر ہم آپ سے الوداع لیتے جاتے آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگلے 30 دن بہت اہم ہوں گے. عدم اعتماد آنے کا پورا پلان ہو چکا ہے، اپوزیشن ایک پیج پر ہے. اب اس ایک پیج سے کس پیج کو نقصان ہونے والا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. خان صاحب کہتے ہیں 3 مہینے اہم ہیں، یہ کہتے ہیں 30 دن. اب ہوگا کیا آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.